اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ چہرہ انور سے غم کے آثار، ارشاد فرمایا جو آدمی آخرت کے غم کو اپنا غم بنا لے، اللہ دنیا کے سارے غم سے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ آخرت کا غم دنیا کے غموں کے لیے کا، اللہ اس کے دنیا کے غموم، دنیا کی پریشانی ہے، دنیا کی جو کچھ اس کی فکریں ہیں، آخرت کے غم کی وجہ سے سب دور فرماتے ہیں، سب کی کفایت فرماتے ہیں۔ اس لیے ہنسی کا کم کرنے کا علاج ہے آخرت کا غم۔ دوسرے آدمی حلال کمائی میں مصروف رہتے، حلال کمائی میں مصروفیت ہنسنے کا موقع نہیں دیتی، حرام کمائیوں سے ہنسی پیدا ہوتی، عیش پیدا ہوتی، آدمی کے دماغ کے اندر سرکشی آتی۔ ہنسنا یہ دماغی عیاشی کی علامت ہے جو عامتاً حرام کاموں سے پیدا ہو، اس لیے فرمایا گیا ہنسی کم رکھا، حلال کمائی کی، حلال معاش کی مشغولیت میں لگا رہے آدمی، آخرت کا غم ہو، دنیا کی زندگی میں حلال کمائی کی مصروفیت ہو، اور تیسری چیز ہے اپنے گناہوں کی فکر، صبح سے شام تک مجھ سے کتنے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے اور کتنے ایسے ہیں جن سے اللہ ناراض ہو۔ اسی لیے کہا گیا رات کو آدمی کو چاہیے کہ سونے سے پہلے محاسبہ کرے، حساب اپنے نفس سے۔ اس طرح دنیا کا تاجر دکان بند کرتے وقت دن بھر کی آمدنی اور دن بھر کے جو کچھ کمائی ہے اس کا حساب لگاتا ہے، ورنہ کاروباری پھٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح کاروبار زندگی میں مومن کے لیے ضروری ہے کہ صبح سے شام تک یوں دیکھے کہ میں نے کیا کمایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ کمانا نیک اعمال کے ذریعے، کھونا گناہوں کے ذریعے، لہذا گناہوں کی فکر، اور جو گناہ ہوئے ہیں صبح سے شام تک، اللہ اکبر، اللہ نے اس کا علاج نبی نے بتایا کہ توبہ کرے، گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ روزانہ رات کو اگر آدمی یہ محاسبہ کرے تو روزانہ توبہ کی توفیق ہوتی اور دن بھر کے گناہ سب معاف ہو جاتے، اس لیے گناہوں کی فکر۔ اور چوتھی چیز جس سے ہنسی میں کمی آ سکتی ہے وہ آدمی دنیا کے مصائب کے بارے میں تحمل کرے۔ دنیا میں نہ جانے کتنی ناگوار باتیں پیش آتی ہیں، مصیبتیں، بلائیں، بیماریاں، ان سب میں مومن کا کام ہے کہ سب کو سمجھے کہ القدر من اللہ، آمنت بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ یہ تعلیم ہے، جو کچھ ہوتا ہے تقدیر سے، بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے، مصائب کا نزول اللہ کی طرف سے، حکم دیا گیا صبر کا، اسی طرح نعمتوں کا نزول اللہ کی طرف سے اور حکم دیا گیا ہے شکر کا۔ نعمتوں پر شکر، مصیبتوں پر صبر، دونوں چیزیں اللہ سے ملانے والی ہیں، اور آدمی جب ان امور میں مشغول ہوتا ہے اس کا ہنسنا کم ہو جاتا ہے، رونا زیادہ۔ اس لیے فرمایا حضرت یحییٰ ابن معاذ رازی نے کہ مومن بندے کو ان چار چیزوں میں مشغول ہونا چاہیے، آخرت کا غم ہو، حلال کمائی میں مصروفیت ہو، گناہوں کی فکر رات کو اپنے اعمال کے محاسبے میں ہو، اور جو کچھ مصائب اور پریشانی ہیں جو دنیا میں ہر آدمی کو پیش آتی ہیں ان کو من اللہ سمجھ کر صبر، اور شریعت میں جو اس کا علاج ہے اس پر عمل۔ ہنسی خود ہی دور ہو جائے گی۔ فرمایا گیا ہنسی مومن کے لیے کوئی اچھی عادت نہیں، قرآن نے بہت سی جگہ یہ کافروں کی عادت بتائی اور ناگواری کا اظہار کیا ہے ہنسنے پر، بلکہ بعض جگہ عار دلائی گئی، شرم۔ افبن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون۔ یہ فرمایا گیا کیا تم لوگ تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، تکبر کرتے ہو؟ ہنسنا تکبر سے پیدا ہوتا ہے،
اور رونا تواضع سے پیدا، اللہ کو تواضع پسند ہے اور تکبر بہت ناگوار ہے۔ فرماتے ہیں کہ زندہ آدمی کو 5 چیزوں کا غم ہوتا ہے اور ان 5 چیزوں کی فکر میں رہتا ہے، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ ایک، اپنے گزشتہ گناہوں کی فکر رکھے، اگر ان کی فکر لگی رہے گی تو توبہ کی توفیق ہو۔ آدمی گناہ کرے اور گناہ کا احساس نہ ہو، فکر نہ ہو، تو توبہ کی توفیق کیسے ہو؟ اس لیے کہا گیا کہ گناہوں کی فکر کریں کہ مجھ سے یہ غلطی، مجھ سے یہ ناگواری بات، اللہ کی ناراضگی کی بات صادر ہوئی ہے، معافی کا خیال پیدا ہوگا۔ دوسری چیز ہے، نیکیاں کتنی ہی کر لے مگر معلوم نہیں کہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں یا نہیں، اس لیے نیکیاں کرنے کے بعد کبھی تکبر نہ کرے۔ اگر نیکیاں منہ پر پھینک کر مار دی گئیں تو تکبر کس چیز پر؟ نیک آدمی کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ زندگی کتنی ہی بڑی ہو جائے، جو کچھ گزر گیا اس کا تو علم ہے، مگر آگے کا پتہ نہیں کہ آگے زندگی کیسے گزر رہی۔ جیسے آدمی کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ میرے 2 ٹھکانے بنائے ہیں، مگر یہ معلوم نہیں کہ میں کہاں جاؤں گا، اما الی الجنہ و اما الی النار۔ ہر آدمی کا ٹھکانہ یا جنت ہے یا جہنم۔ اسی طریقے سے ایمان والوں کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے۔ جب آدمی ان فکروں میں لگے گا تو یہ چیزیں ہنسی خود ہی کم کر دیں گی۔ اس لیے علماء نے ان تعلیمات پر عمل کی، باقاعدہ تنبیہ کی اور ترغیب دی ہے تاکہ آدمی کو آخرت کی تیاری میں سہولت پیش آئے، سہولت، جسے فرمایا گیا کہ دیکھو دنیا کے اندر ان غموں کو جو ہنسنے والے ہیں اپنے سے دور رکھو۔ ایک جگہ فرمایا گیا جسے دنیا میں 5 غم حاصل نہیں، اسے مرنے کے بعد 5 غموں کا سامنا کرنا پڑے۔ ایک، اپنے چھوڑے ہوئے مال پر حسرت، حلال حرام کس طریقے سے جمع کیا ہے، اگر دنیا میں اس کی فکر نہیں ہوئی تو آدمی کو اپنے چھوڑے ہوئے مال پر مرنے کے بعد حسرت ہوگی، کیونکہ جو کچھ چھوڑ کر جا رہا ہے وہ تو سب وارثوں کے لیے ہے، اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں، اپنے پاس صرف اعمال صالحہ ہیں جو قبر میں لے کر جا رہا۔ اب اگر آدمی نے دنیا میں اعمال صالحہ میں سستی کی، ڈھیل دی، تو یہ ندامت ہو، قیامت میں آدمی کو اس پر ندامت ہو۔ اپنے نامہ عمل میں تھوڑی نیکیاں دیکھ کر قرآن نے بیان کیا کہ لوگ یوں کہیں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹنے کی اجازت دے دیجئے تاکہ ہم اعمال کر کے آئیں، مگر اب اجازت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی نیک اعمال کے لیے۔ اسی طرح اپنے نامہ اعمال میں بندہ وہاں گناہوں کے انبار دیکھے گا، بکثرت گناہ، نعوذ باللہ، وہاں واپسی کی اجازت چاہے، اے اللہ میرے گناہ بڑے کثرت ہے، مجھے دنیا میں جانے کی اجازت دے دیجیے، میں اب توبہ اور استغفار کر کے آؤں گا، مگر اب اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح لوگوں کے حقوق جو اللہ نے اپنے حقوق سے زیادہ اہم بتائے، اللہ اپنا حق معاف فرمائیں گے قیامت کے دن، وعدہ ہے کہ اللہ جس کی چاہیں گے بخشش فرمائیں گے، مگر لوگوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ ہر ایک کا حق، حتیٰ کہ جانور کا حق جانور سے بھی دلوایا جائے گا جو غیر مکلف ہے، نہ ان کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ ان کے لیے وہاں سزائیں ہیں، مگر حق دلوایا جائے، تاکہ فرمایا گیا کہ بے سینگ کی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے سینگ مارا دنیا میں، دونوں کو زندہ کر کے وہاں بدلہ دلوایا جائے اللہ، اور پھر کہا جائے گا کونو ترابا، مٹی بن جاؤ۔ اس سے اندازہ لگایا جائے دنیا میں لوگوں کے حقوق کا کتنا خیال ضروری ہے کہ آدمی ان حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے۔ وہاں حقوق کی ادائیگی جیسے آپ بار بار پڑھ چکے ہیں اعمال کے ذریعے ہوگی، کیونکہ وہاں نہ روپیہ نہ پیسہ نہ سفارش نہ کسی کا کہنا سننا، وہاں تو یقضا
بالحسنات والسیئات یقضی بالحسنات وہاں سارے فیصلے نیک اعمال اور برے اعمال کے ذریعے ہوں گے، کیونکہ وہاں کی پونجی یہی ہے۔ آخرت کی پونجی درہم اور دینار نہیں ہے، مرنے کے بعد آخرت کی پونجی آدمی کے اعمال ہے، چاہے اچھے ہوں چاہے برے۔ اللہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے حضرت کا ارشاد نقل فرمایا کرتے تھے کہ حضرت اکثر کہتے تھے، اے لوگوں، اگر وہ احوال تم پر منکشف ہو جائیں جو میں جانتا ہوں، دنیا اور آخرت کے احوال حضرت سے زیادہ کون جانے گا؟ حضرت نے فرمایا وہ احوال جو اللہ نے مجھ پر منکشف کیے ہیں اگر وہ تم پر منکشف ہو جائیں، یاد رکھو ہنسنا کم کر دو گے اور خوب رونا کرو گے، بہت زیادہ رویا کرو گے۔ اور اگر معلوم ہو جائے کہ کیا آئندہ ہونے والا ہے تو تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف روتے ہوئے چیختے ہوئے نکل جاؤ گے اور اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتے ہی رہو گے۔ اس لیے حضرات اکابر اور صحابہ سے مروی ہے کہ اکثر تمنا کیا کرتے تھے، اے کاش میں کوئی درخت بن جاتا جو کاٹ دیا جاتا اور آخرت میں حساب کتاب کا نمبر نہ آتا۔ حضرت یونس مشہور محدث شاگرد ہیں حسن بصری کے، حضرت حسن بصری سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا شخص شام کرتا ہے تو وہ غمگین ہوتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے تو غمگین ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے حسن بصری کو دیکھا، جب بھی ان کو دیکھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی تازہ مصیبت اور آفت میں سے نکل کر آ رہے، ایسے غمگین۔ بعض شاگردوں نے کہا ہے خدا کی قسم ہم نے حضرت بصری کو، حسن بصری کو جب بھی دیکھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی اپنی والدہ کے کفن دفن سے واپس آئے، اللہ، کفن دفن سے واپس آئے۔ یہ تھا اکابر اور بزرگوں کا فکر اور آخرت کا دھیان۔ یہ لوگ آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں آئے تھے اور جو کچھ کمایا ہے وہ سب آخرت میں ان کی کمائی ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے صاف کہہ دیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ جب نامہ عمل پیش ہوگا تو یوں کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها۔ اللہ، یہ ہمارا نامہ عمل بھی کیسا عجیب ہے، نہ چھوٹا چھوڑا اس نے نہ بڑا، چھوٹا بڑا جو کچھ بھی نقل و حرکت کسی بھی انسان سے دنیا میں ہوئی ہے وہ نامہ عمل میں اسی طرح منضبط محفوظ، جیسے ٹیپ ریکارڈ میں پنکھے کی ہوا بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے، پنکھے کی ہوا بھی ریکارڈ، اسی طرح نامہ عمل میں ایک ایک نقل و حرکت ریکارڈ ہے جو قیامت میں سامنے رکھا جائے گا۔ حضرت امام اوزاعی اسی ذیل میں فرمایا کرتے تھے، چونکہ یہ آخرت سے ڈرنے والے اور آخرت کے لیے رونے والے تھے، فرمایا کرتے تھے قرآن میں جو کہا گیا نہ چھوٹا چھوڑے گا نہ گناہ بڑا، یاد رکھو بڑا گناہ قہقہا ہے، قہقہا مار کر ہنسنا یہ غفلت کی علامت۔ اسی لیے فرمایا گیا حدیث میں، اے لوگوں اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسی کم کرو گے، رونا زیادہ، اور اگر جان لو جو کچھ میں جانتا ہوں، حضرت فرما رہے تو تمہارا ایک آدمی اتنا لمبا سجدہ کرنے لگے گا کہ اس کی کمر ٹوٹ جائے اور اتنا چیخے گا کہ اس کی آواز ہی منہ میں بند ہو جائے گی۔ اے لوگوں اللہ کی یاد میں رویا کرو، اللہ کا دھیان، اللہ تعالیٰ کا خیال، اور خاص طور سے یہ خیال کہ کہیں آقا اور مالک میرا پیدا کرنے اور رزق دینے والا کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے ناراض نہ ہو۔ ہر غلام دنیا میں جو اپنے مولا کی خدمت صبح شام کرتا ہے، خدمت میں سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں میرا مولا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اے لوگوں اللہ کی یاد میں رویا کرو، اور یہاں تک فرمایا گیا اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لیا کرو، رونے کی شکل بنا لیا کرو۔ حضرت محمد ابن عجلان فرماتے ہیں دیکھو قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے 3 آنکھوں کے، 3 آنکھیں ایسی ہوں گی جو وہاں خوش ہوں گی کیونکہ وہ دنیا میں رو چکی ہیں۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ دنیا میں جو آدمی روئے گا
آخرت میں اس کے لیے سارے ہنسی کے سامان ہوں گے، ہر جگہ ہنسنا ہی ہنسنا، ہر جگہ خوشی ہی خوشی ہو۔ اس لیے فرمایا گیا 3 آنکھوں کے علاوہ قیامت میں ہر آنکھ روئے گی۔ وہ 3 آنکھیں، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے دنیا میں روتی، رات کو لحاظ میں سے نکل کر مصلی پر پہنچ کر 2 رکعت پڑھ کر گناہوں پر ندامت رکھتے ہوئے جس آنکھ سے قطرہ نکل آیا ہے کوئی آنسو کا، وہ اللہ کو سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے فرمایا وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی، ایک وہ آنکھ جو حرام اور ناجائز مقام سے بچتی، ہر حرام چیز سے اپنے کو بچانا، کسی بھی حرام چیز کی طرف نہ دیکھنا۔ جو آنکھ دنیا میں محرمات سے بچے گی وہ قیامت کے دن ہنستے ہوئے۔ اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جہاد کی وجہ سے بیدار رہی، راتوں کو جہاد، راتوں کو اللہ کے راستے میں سفر، جاگ رہے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، یہ آنکھیں قیامت کے دن ہنستی ہوئی ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم ارشاد فرماتے ہیں، اے بھائیوں میں ایک دفعہ ہنسا، دنیا میں ایک دفعہ ہنسا تھا، آج تک اس پر شرمندہ ہوں۔ ایک مرتبہ ہنسی پر مجھے آج تک ندامت۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ ایک دفعہ ہنسنا کیسے ہوا؟ شاگرد نے فرمایا میں نے عمرو بن عبید القدری، فرقہ مبتدعہ ضالہ، گمراہ فرقہ اور جماعت کا کوئی امیر تھا، میں نے اس سے مناظرہ کیا، حضرت امام اعظم، اور اس مناظرے میں اللہ نے حق کو کامیابی، حضرت کو کامیابی کامیابی دی، جس سے وہ شخص جو غالب مغلوب تھا باطل پر وہ شرمندہ ہوا، مجھے اس پر ہنسی آ گئی، مجھے جیسے ہی ہنسی آئی وہ کہنے لگا دیکھو کیسی عجیب بات ہے، اتنا بڑا امام علمی گفتگو کر رہا ہے اور ہنسی میں بھی مشغول۔ اللہ، اس نے علم کو، حضرت کی امامت کو ہنسنے کے خلاف۔ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے اس جملے پر مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ آج تک میں اس پر ندامت رکھتا ہوں۔ حضرت محمد ابن عبداللہ العابد بڑے عبادت گزار بندوں میں ہیں، عابد کے ساتھ ہی مشہور ہے، ان سے منقول ہے، نصیحتوں کے طور پر اپنے متعلقین کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو شخص بے فائدہ نگاہ سے بچے گا اللہ اس کو خشوع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ، یہ اندازہ لگایا جائے نگاہ کی حفاظت سے کتنی بڑی دولت ملتی۔ عبادت بغیر خشوع کے مقبول نہیں ہے، اس لیے کہا گیا اگر عبادت میں خشوع پیدا کرنا ہے اپنی نگاہ کی احتیاط۔ جو شخص بے فائدہ گناہوں پر نگاہ کو نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ بے فائدہ نگاہ سے بچے، نگاہ ایسی جگہ بھی نہ لے جائے جہاں کوئی فائدہ نہ ہو، بے فائدہ نگاہ سے جو بچے گا اللہ اس کو خشوع کی توفیق عطا۔ مراد ہے لا یعنی فضول باتوں سے بچے، اور جو آدمی تکبر چھوڑ کر تواضع اختیار کرے، اور جو آدمی تکبر چھوڑے اللہ تعالیٰ اس کو تواضع کی دولت عطا فرمائے۔ اور جو شخص بد کلامی سے، فضول بکواس سے، فضول کلام سے اپنے کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حکمت، دانائی اور عقل مندی عطا فرمائے۔ لقمان حکیم سے ان کے شاگردوں نے پوچھا آپ کو حکیم کہا جاتا اور قرآن نے آپ کی حکمت کی باتیں بیان کی ہیں، قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے، یہ حکمت کہاں سے آئی؟ فرمایا فضول باتوں سے بچنے کی وجہ، فضول باتوں سے بچنا۔ اسی لیے کہا گیا جو شخص کھانے کی کثرت سے بچتا ہے اللہ اسے عبادت کی لذت عطا کرے۔ پیٹ بھر کر کھانے میں آدمی کو غفلت، شیطان کو موقع ملتا ہے پیٹ بھرے آدمی کے لیے کہ اسے اور غفلت میں ڈال دیتا، لہذا کھانے کی کثرت سے بچے، بے فائدہ نگاہ سے تاکہ خشوع حاصل، تکبر سے تاکہ تواضع نصیب، فضول باتوں سے تاکہ حکمت اور عقل مندی حاصل، کھانے کی کثرت سے تاکہ عبادت میں لذت حاصل۔ اور فرمایا گیا زیادہ مذاق مت کیا کرو،
مزاح چھوڑنے سے آدمی کے دل و دماغ کو تازگی ملتی ہے، تازگی ملتی، ورنہ دل مردہ ہو جاتا، ورنہ دل مردہ ہو جاتا۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ فضول باتوں سے، مزاح چھوڑنے سے اپنے کو، مزاح کرنے سے اپنے کو بچاؤ۔ اسی طرح کہا گیا کہ جو لوگوں کے اموال سے بے رغبت ہو جائے، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے ان سے کوئی حرص، لالچ، طمع کچھ نہیں، سب سے بے رغبت ہے، اللہ اس کے دل میں، اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا کر دیتے۔ انسانوں سے بے رغبتی ان کے قلوب میں محبت کی علامت ہے۔ اور جو شخص دوسروں کی ٹوہ میں لگ جائے اور لوگوں کے مال کا حریص بن جائے اور لوگوں سے نفع اٹھانے کا مزاج بنا لے، ایسے شخص سے لوگ نفرت کرنے لگے۔ آیت شریف وارد ہوئی قرآن پاک میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، حضرت موسیٰ حضرت خضر کے واقعے میں کہ دونوں جا رہے تھے، انہوں نے ایک دیوار کو سیدھا کر دیا، لوگوں نے پوچھا اس دیوار کو آپ نے سیدھا کیوں کیا؟ قرآن نے بتایا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، وہاں یتیموں کا کچھ مال بطور خزانہ محفوظ تھا، دیوار گرنے سے خزانہ باہر نکلنے کا خطرہ تھا، اس لیے حضرت خضر نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ خزانہ محفوظ ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے حضرات مفسرین علماء نے کہ اس دیوار کے نیچے، جس کو قرآن واقعے میں بیان کر رہا ہے، سونے کی تختیاں تھیں، اس مال کی حفاظت یتیموں کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے خضر علیہ السلام نے وہ دیوار سیدھی کر کے سونے کی تختیاں محفوظ کر دی تاکہ کسی کے ہاتھ نہ لگے۔ ان سونے کی تختیوں پر لکھا ہوا تھا، ایسے شخص پر تعجب ہے جو موت کا یقین رکھنے کے باوجود خوشیاں مناتا ہے، دنیا میں ہنستا ہے، جبکہ یہ معلوم نہیں کہ چند منٹ کے بعد موت آنے والی ہے۔ ایسے ہی اس شخص پر تعجب ہے کہ اسے دوزخ کا یقین ہے اور پھر دنیا میں ہنسنے میں اور غفلت میں مبتلا ہے، بجائے دوزخ سے بچنے کی تیاری کی۔ ایسے ہی اس شخص پر تعجب ہے جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر بھی غمگین رہتا ہے، حالانکہ تقدیر پر ایمان کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے، آمنت بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، لہذا غم نہ کرے، اللہ کی طرف سے خیر آئے یا شر آئے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اس پر ایمان رکھے اور شکر کرے نعمتوں پر اور صبر کرے مصیبتوں پر، خیرہ وشرہ من اللہ۔ اسی تختی پر لکھا ہوا تھا ایسے آدمی پر تعجب ہے جو دنیا کے ختم ہونے کا یقین رکھتا ہے پھر بھی اہل دنیا کے پاس آتا جاتا اور اس کو عدلتا بدلتا دیکھ کر اسی کی طمع کرتا، دنیا سے مطمئن نہیں ہوتا، حالانکہ دنیا فنا ہونے والی۔ اور آخری سطر میں ان سونے کی تختیوں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت انس کے خادم خاص ہیں حضرت ثابت بنانی، فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں لوگوں کے درمیان یہ زبان زد عام تھی، سب کی زبانوں پر چڑھا ہوا تھا کہ مومن کی ہنسی غفلت کی وجہ سے۔ اس سے اندازہ لگایا جائے ان کے ماحول میں لوگ کیسی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ مومن کا ہنسنا یہ غفلت کی علامت، اگر آخرت سے اسے غفلت نہ ہوتی تو یہ کبھی نہ ہنستا۔ ان حضرات کے یہاں یہ معمولات تھے، آخرت کی تیاری کے، کہ ہنسنے والے پر تعجب کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ رازی اونچے مفسرین میں ایک دن شاگردوں سے فرمانے لگے، اے لوگوں، ایسی فرحت اور ایسی مسرت کی تلاش میں لگو جس میں غم اور حزن نہ ہو، ایسی فرحت، اور ظاہر ہے یہ فرحت اور مسرت آخرت میں حاصل ہے۔ قرآن نے کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ورنہ دنیا میں آدمی کو کتنی ہی فرحت، کتنی ہی مسرت حاصل ہو جائے،
لیکن غم اور حزن ہے کہ کچھ دن کے بعد زائل ہو جائیں گے۔ آخرت کی فرحت اور مسرت کبھی زائل ہونے والی، اس لیے فرمایا ایسی فرحت اور مسرت کو تلاش کرو جس میں کبھی تمہیں غم اور حزن نہ ہو، کیونکہ اصلی فرحت وہی ہے جو دائمی ہو، اور یاد رکھو جنت کی نعمتیں دائمی۔ اگر جنت کی مسرتیں اور بہاریں تمہیں چاہیے تو دنیا میں اس کی فکر کے اندر اپنا عیش و نشاط، اپنا راحت و آرام دنیا میں سب بھول جاؤ، تب جنت کی مسرتیں اور بہاریں آدمی کو حاصل ہوں، ایسی خوشیاں جو لازوال ہوں، جن میں کبھی غم نہیں ہوگا۔ حضرت بہز ابن حکیم اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے جو صحابی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کے لیے تباہی اور بربادی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے خود جھوٹ بول رہا ہو، نعوذ باللہ، کہ میرے جھوٹ کو سن کر ہنسے۔ فرماتے ہیں ان کے دادا کہ یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں 3 مرتبہ فرمائی کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے اور تباہی جو لوگوں کو جھوٹ بول کر ہنساتا ہو۔ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں ایک آدمی کبھی کبھی اپنے اہل مجلس کو ہنسانے خوش کرنے کے لیے کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے جو واقعے کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا اور اس کی وجہ سے جتنے آس پاس والے ہیں اللہ کی ناراضگی کی نحوست انہیں بھی پہنچتی۔ اور اس کے برعکس آدمی اگر کوئی کلمہ اللہ کی خوشنودگی کے لیے بولے، اللہ کا ذکر، اس کی تسبیح، اس کی تحمید اور اسی طرح جتنے اذکار ہیں شریعت میں مطلوب اور جن کی تعلیم دی گئی ہے، اگر آدمی کوئی کلمہ بولتا ہے تو حدیث میں صاف کہا گیا کہ اس پر رحمت نازل ہوتی ہے اور ملائکہ آسمانوں سے قطار اندر قطار اترتے ہیں۔ اندازہ لگائیے ملائکہ جب قطار اندر قطار اتریں گے تو آس پاس والوں کو کتنی رحمت نصیب ہوگی، یہ اللہ کے ذکر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ پرہیزگاری اختیار کر، تقوی اختیار کر، اگر اختیار کرے گا سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ اور سن، قناعت اختیار کر، لالچ اور حرص سے بچنا یہ قناعت، جو کچھ اللہ نے دیا بس اس پر اطمینان، یہ قناعت کہلاتا۔ قناعت اختیار کر، سب سے بڑا شکر گزار بندہ بن جائے گا۔ اور سن، تمام لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا۔ جو آدمی دوسروں کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند ہے، اللہ اس کا ایمان کامل کر دیتا، مومن کامل بن جاتا۔ اور فرمایا ابو ہریرہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر، جو شخص پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ پکا مسلمان بن جاتا، پکا مسلمان بن جاتا۔ اور فرمایا ابو ہریرہ بہت کم ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا، دل نصیحت قبول کرنے سے مردہ ہو جاتا۔ حضرت عمر بن الخطاب فرمایا کرتے تھے جو آدمی کثرت سے ہنسے گا اس کی ہیبت ختم ہو جاتی، زیادہ ہنسنے والے کے سامنے لوگ مرعوب نہیں ہوتے، اس کی ہیبت ختم ہو جاتی۔ جیسے کوئی آدمی مذاق کا عادی اور مذاق کرتا رہتا ہو، لوگ اس کا بھی اسی طرح مذاق اڑاتے ہیں جیسے وہ لوگوں سے مذاق کرتا۔ جیسے آپ نے سنا کہ کوئی آدمی کسی کام کو بکثرت کرے تو بس وہ اسی کام میں مشہور ہو جاتا، کسی زیادہ کام میں لگنے سے اسی کام سے نسبت کی شہرت ہوتی، جس کا کلام زیادہ ہوتا ہے اس سے غلطیاں زیادہ ہونے لگتی۔ اور یاد رکھو جس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی وہ آدمی آہستہ آہستہ بے حیا بن جاتا ہے، زیادہ غلطیوں سے وہ بے حیا بنا، حیا اور شرم ختم ہو گئی۔ اگر حیا ہوتی تو زیادہ غلطیوں میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے اے لوگوں قہقہا مار کر ہنسنے سے پوری احتیاط کرو،
کیونکہ اس طرح ہنسنے میں آفت ہی آفت ہے. یہ ہنسنا کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے، یہ اپنے اندر مصیبتوں اور آفتوں کو لیے. مثلا زیادہ ہنسنے والے پر جتنے اہل علم اور اہل عقل ہیں وہ سب اس کی مذمت کرتے ہیں. لوگ اسے بے وقوف اور جاہل سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی پہلے سے جاہل ہو اور زیادہ ہنستا ہو تو جہالت اور بڑھ جاتی ہے. نیز زیادہ ہنسنے میں مشغول رہنے سے گناہوں پر جرأت ہوتی ہے، آدمی گناہوں تک پہنچ جاتا ہے. کیونکہ ہنسی سے دل سخت ہوتا ہے، رونے سے دل نرم، ہنسنے سے دل سخت. اور جب دل سخت ہوگا تو گناہ کرنے میں آدمی کو حجاب محسوس نہیں. نیز ہنسنے سے موت اور موت کے بعد والے جتنے حالات ہیں ان سے غفلت پیدا ہو جاتی. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اے لوگوں تھوڑا ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو، اور اپنے کاموں کا بدلہ تمہیں آخرت میں ملے گا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اسی آیت کے ذیل میں، اے لوگوں یاد رکھو دنیا چند روزہ ہے، اس میں جتنے چاہے ہنس لو، لیکن اللہ کے پاس جب حاضری ہوگی وہاں کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہاں اتنا روئیں گے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اسی کو فرمایا گیا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اسی ذیل میں حضرت ابو ذر غفاری اپنے شاگردان رشید کو زیادہ فکر کرنے، غم میں مبتلا رہنے، آخرت کے غم میں رہنے کی نصیحت فرمایا کرتے. یہ سارے کے سارے وہ رذائل ہیں جن سے شریعت نے بچنے کا حکم دیا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب لوگوں کو شریعت کی ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نستغفرک و نتوب الیک.